ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری بیوی کو حمل ٹھہرتا نہیں، گر جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان سائل سے کہا کہ اس کا تعلق، میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی اللہ والا ہوں، نہ ہی مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات ہے۔ آپ کسی اچھے اللہ والے سے رابطہ کیجئے، وہ جیسا کہے اس پر عمل کیجئے۔ کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کو میں بتلا دیتا ہوں آپ کو، اس پر عمل کیجئے، اللہ کی ذات سے امید رکھے تو ہو سکتا ہے معاملہ درست ہو جائے۔ چنانچہ علماء کے تجربات یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر عورت کا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو عورت یہ کرے کہ اگر کسی عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو، ٹھہرتا ہی نہ ہو، تو یہ آیت کو 40 دن تک چینی کے پیالے پر، چینی کا پیالہ جس کو ہم ساسر وغیرہ کہتے ہیں یا پیالہ ہوتا ہے، اس کو یہ اس طریقے سے چینی کے پیالے پر لکھ کر کے پلائے اور کاغذ پر لکھ کر کے کمر میں باندھ دے، عورت کے کمر میں باندھ دے، آیت کو لکھے اور اس کو لکھنے کے بعد تعویذ کی شکل میں بحفاظت اس کو باندھ دے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عورت کو حمل ٹھہرے گا اور پھر یہ حمل ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آیات ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور آگے کی آیت ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ دونوں آیت ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، سورۃ الشورى کی یہ آیت ہے، قرآن مقدس کی سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، سورت نمبر 42، آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ یہ علماء کے تجربات ہے، میں آپ کو بتلا دوں، ایسا نہ سمجھے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ علماء کے تجربات ہے، اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ آئین عملیات اس کے صفحہ 135 پر اس کو نقل کیا، اور وظائف صالحین اس کے صفحہ 121 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پڑھی، یہ حافظی قرآن جو ہے اس کے کیا نام ہے، صفحہ نمبر 489، سورۃ الشورى سورت نمبر 42 پارہ نمبر 25، آیت نمبر 49 اور 50 پر ہے، اس کو پڑھے تو انشاءاللہ اس طریقے سے جیسے میں نے بتلایا عمل کریں گے تو حمل قرار پا جائے گا، نہیں گرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ وضو کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر، ایک کسی کنارے میں بیٹھ کر کے یہ کلمات لکھے اور عورت کے پیٹ پر باندھ دے، انشاءاللہ حمل گرنے سے محفوظ ہو جائے گا، یہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ وہ کیا ہے آیت؟ وہ اس طریقے سے آیت ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہم احفظ حمل هذه المرأة من جمیع الآفات بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین آمین آمین۔ یہ اس طریقے سے کچھ ایک دو آیت ہے اور کچھ جو ہے وظائف ہے، اس کو آئین عملیات 141 صفحہ اور وظائف الصالحین اس کے صفحہ 121 پر اس کو نقل کیا ہے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عورت کا حمل ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔
تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ جس عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو سرخ کسوم کا رنگا ہوا دھاگا، کسم کا رنگا ہوا، جو کسم یہ گھاس ہوتی ہے ایک قسم کی، زعفران بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، رنگا ہوا دھاگا اس کے قد کے برابر لے لے، جو عورت ہے اس کے قد کے برابر لے لے، اور 7 یا 11 یا 21 تار لے کر اس پر 9 گرہیں لگائے اور ہر گرہ پر اس طریقے سے پڑھے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ اس طریقے سے لکھ دے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ عورت کو یہ حمل گرنے سے رک جائے گا۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 127 اور 128 ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حمل کی حفاظت کریں گے۔ یہ وظائف الصالحین اس کا صفحہ 121 پر ہے۔ یہ علماء کے تجربات ہے، آپ اس کو کرے یا نہ کرے وہ تو آپ کی مرضی، لیکن یہ کہیں کہ یہ حدیثی سے ثابت ہے ایسا نہیں ہے۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو تجربات سے شاہد ہے، آدمی عمل کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔